اکرام، آج میں آپ حضرات کو زنا کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گا، کیونکہ آج کے دور کے اندر زنا بالکل عام ہو رہا ہے۔ ہر انسان، زیادہ تر لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں، اور کسی کے بھی دل کے اندر ذرہ برابر بھی اس کی برائی کا، اس کے غلط ہونے کا خیال نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب تر مت جاؤ، زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ غلط کام ہے، فحش کام ہے۔ اور احادیث نبویہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت کلمات اور بڑی سخت باتیں ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت وعیدوں کا نزول ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ زنا کے نقصانات میں یہ ہے کہ جب مسلمان مرد اور مسلمان عورت زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرنے کی حالت میں ان کے دل سے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ جس وقت وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس وقت ان کے دل کے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں انسان کی موت آ جائے، اس مسلمان کی موت آ جائے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو آخری وقت تھا، دنیا سے جانے کا جو وقت تھا، وہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب آخرت میں اس کے لیے کیا عمل ہوں گے، کیا اس کے لیے اچھائیاں ہوں گی؟ ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب مسلمان عورت اور مرد دونوں شادی شدہ ہوں اور اس کام کو کر رہے ہوں، دنیا کے اندر تو رسوائیاں ان کا نقصان ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ جہنم بھی اس بدبو سے کانپ اٹھے گی۔ جہنمی لوگ بھی اس بدبو کو سونگھ کر حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ سوچیے آپ کہ کس قدر بڑی ممانعت اور سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ بہرحال انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے گناہ ہوتے ہیں، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے آ کر، اللہ کے دربار میں آ کر بھیک مانگ لے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لے۔ اب اگر ہمارا جو وقت ہے، جو ہماری زندگی ہے، وہ اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے، ہم اسی طرح گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ بات تو یقینی ہے کہ ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، نیکی کی طرف چلے۔ قرآن کریم تو ہدایت کا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کریم تو انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم پڑھنے کے بعد بھی ہم اس طرح کی گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصانات ہیں، آخرت میں بھی نقصانات ہیں۔ اور جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بالطف زندگی دیتا ہے، بہترین زندگی عطا کرتا ہے جو دنیا کے اندر وہ گزارتے ہیں، اور آخرت میں ان نیک اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ عطا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلط کاموں سے، زنا کاری جیسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم میں کوئی ایسے ہیں کہ جن سے زنا ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، ان گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔